بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز اس ہستی کے نام جو اس کون مکان کا مالک ہے اور جو ہمارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سامعین، اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اور آپ کی طرف سے بڑی حوصلہ افزائی ملی۔ اب میرا ارادہ ہے کہ روزانہ تاریخی نوعیت کے دلچسپ واقعات آپ کے سامنے گوش گزار کرتا رہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اسی طرح حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ آج کا ٹاپک ہے یمن کے بادشاہ ابرہہ اور حضور کے دادا عبد المطلب کے درمیان مکالمہ۔ حضور کے دادا کا نام عامر تھا۔ ان کی کنیت ابو حارث تھی اور ان کا لقب شیبہ تھا۔ شیبہ اس لیے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو اس وقت ان کے بالوں میں ایک سفید لٹ تھی بالوں کی، اور یہ سفیدی جو ہے یہ بڑھاپے کی نشانی ہے، اسی لیے انہیں شیبہ کہا گیا۔ آپ جوان ہوئے تو یہ بالوں کی لٹ بہت خوبصورت تھی، آپ بہت وجیح تھے۔ پہلے ذرا سلسلہ نسب کا ذکر کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام تھا حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ کے والد کا نام تھا عبد المطلب یعنی عامر، اور عبد المطلب کے والد کا نام تھا ہاشم، اور ہاشم کے والد کا نام تھا مناف، مناف کے والد کا نام تھا کسا، کسا کے والد کا نام تھا کلاب، کلاب کے والد کا نام تھا مرو، مرو کے والد کا نام تھا کعب، اور کعب کے والد کا نام تھا غالب، اور یوں یہ سلسلہ ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کو عبد المطلب کیوں کہا گیا؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے والد جو کہ مکہ کے سردار تھے، ان کی شادی مدینہ میں ہوئی تھی، اور وہ مدینہ میں کچھ عرصے کے لیے رہے۔ اس کے بعد وہ شام چلے گئے تجارت کے لیے۔ وہاں پہ جا کے ان کی وفات ہو گئی، اور یہاں مدینہ میں حضرت عبد المطلب 3-4 سال تک رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ہاشم کے بھائی جس کا نام مطلب تھا، وہ ان کے پاس گئے اور ان کو بلایا مکہ۔ تو جب حضرت مطلب مدینہ سے مکہ آ رہے تھے تو آگے حضرت مطلب بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے عامر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بیٹھے ہوئے تھے۔ مکہ پہنچنے پر لوگوں نے دیکھا، یہی سمجھا کہ شاید مطلب کوئی غلام خرید کر لائے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس کو عبد المطلب کہا، یعنی مطلب کا غلام، حالانکہ ان کا نام عامر تھا، اور اسی طرح عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت عبد المطلب عرب میں ان گنے چنے لوگوں میں شامل تھے جو پڑھے لکھے تھے، بہت فیاض تھے، بہت شجاع تھے، بہت بہادر تھے، اور مکہ کے سردار تھے۔ ان کی سرداری اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جب حج کے دنوں میں دور دراز سے حاجی آتے تو آپ نہ صرف اونٹوں کی قربانی کرتے اور ان کو کھلاتے، بلکہ آب زمزم میں شہد اور دودھ ملا کر بھی ان کو پلاتے۔ یہ بات بھی شاید کم ہی لوگوں کو معلوم ہوگی کہ سب سے پہلے غار حرا میں خلوت نشینی حضرت عبد المطلب نے ہی اس کا آغاز کیا تھا۔ پورے عرب میں ان کی شجاعت، ان کی وجاہت مشہور تھی۔ دوسری طرف یمن کا حاکم جس کا نام تھا ابرہہ، اور اس نے سنا میں ایک گرجا تعمیر کیا۔ وہ گرجا کہ اس میں کالے، زرد، سرخ اور سفید پتھر استعمال کیے گئے تھے، اور وہ گرجا بالکل خانہ کعبہ کے انداز
کے مطابق بنایا، لیکن اس کا جو مینار تھا وہ بہت اونچا رکھا گیا، اتنا اونچا رکھا گیا کہ اگر کوئی اوپر دیکھے تو اس کی ٹوپی گر جائے، اور ٹوپی گرانے والے کو کلس کہتے ہیں، لہذا اس گرجے کا نام کلس پڑ گیا، اور کلس سے پھر کلیسا بنا۔ اور اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ نواح گردنواح سے بہت سے لوگ مکہ آتے ہیں اور وہاں پر حج کرتے ہیں، تو اب یہ حج وہاں سے موقوف کیا جائے، اور اب اس کلس میں لوگوں کو آنا چاہیے۔ اس سنا، یہ یمن کے اس دارالحکومت، ابھی بھی اس کا دارالحکومت سنا ہی ہے، کہ یہاں پر آئیں اور یہاں پر وہ اپنے مذہبی رسومات ادا کریں۔ اس نے حکم جاری کیا اور منع کیا کہ کوئی نہیں جائے گا حج پہ مکہ۔ یہاں پر مکہ کے کچھ لوگ تھے جو ان کو یہ بات ناگوار گزری، اور اس میں بنی کنانا کا ایک شخص گیا، سنا گیا، وہاں کسی بہانے سے وہ اس کلیسا میں داخل ہو گیا اور وہاں پہ غلاظت کر دی۔ یہ اس طرح سے اس نے اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ اب تو موقع مل گیا ابرہہ کو کہ وہ اس کا بدلہ لے۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ اب میں اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک مکہ کے اس خانہ کعبہ کو میں گراؤں گا نہیں۔ اس مقصد کے لیے اس نے 60,000 فوجیوں کا ایک لشکر تیار کیا، اور اس لشکر میں 13 ہاتھی تھے جو کہ ایتھوپیا سے آئے تھے، شاہ نجاشی نے اس کو بھیجے تھے، اور ان ہاتھیوں میں ایک ہاتھی جو تھا اس کا نام محمود تھا، اس کا رنگ سفید تھا، اور وہ بہت مہیب اور بہت طاقتور تھا۔ ابرہہ نے سوچا، اپنے ساتھ بڑی بڑی زنجیریں لی، اور اس نے یہ سوچا کہ خانہ کعبہ کے گرد ان زنجیروں کو جکڑا جائے گا، خانہ کعبہ کو، پھر یہ زنجیریں جو ہیں ان ہاتھیوں کے گردنوں میں پہنائی جائیں گی، اور جب وہ بیک وقت سب زور لگائیں گے تو خانہ کعبہ جو ہے وہ اپنی بنیادوں سمیت اکڑ جائے گا۔ اور پھر اس نے لاؤ لشکر لے کر خانہ کعبے کی طرف یا مکہ کی طرف بڑھنے لگے۔ راستے میں کچھ عرب سرداروں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر چونکہ ان کے پاس اتنی باقاعدہ فوج تو نہیں تھی، لہٰذا وہ 2 دفعہ ان کو روکا گیا، دونوں دفعہ ان عرب سرداروں نے شکست کھائی، یہاں تک کہ وہ طائف پہنچ گئے۔ طائف میں بنو ثقیف نے بھی ان کا ساتھ دیا کیونکہ ان کو روک نہیں سکتے تھے، اور بالآخر وہ مکہ کے قریب پہنچ گئے۔ اب ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب یہ کہیں بھی پہنچ جاتے تو لشکر کے کھانے پینے کے لیے وہاں کے جہاں پہ وہ پہنچتے وہاں کے جتنے جانور ہوتے، بکریاں اور اونٹ، ان کو زبردستی پکڑ لیتے اور ان کو ذبح کر لیتے۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچے، کوئی 2-3 کلومیٹر ابھی مکہ یعنی خانہ کعبہ رہ گیا تھا، تو اس نے یہاں پہ بھی بہت سے اونٹوں کو اور بکریوں کو پکڑ لیا۔ اس میں حضرت عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ شامل تھے۔ جب اس بات کا پتہ عرب کے سردار یعنی حضرت عبد المطلب کو چلا کہ ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہے، اور اسی طرح بہت سے جانوروں کو بھی وہ ہنکا کے لے گیا ہے، وہ گیا تاکہ وہ ابرہہ سے ملاقات کر سکے۔ ابرہہ کی فوج میں ایک اس کا درباری تھا جس کا نام اشر تھا۔ اشر نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا اور سیدھا ابرہہ کے پاس ان کو لے گئے۔ ابرہہ نے جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو ان کی شان و شوکت، ان کا جاہ و جلال، ان کا حسن، ان کی وجاہت دیکھ کر وہ بہت زیادہ متاثر ہوا، اور یہاں تک کہ وہ اپنے تخت سے نیچے اترا اور اسے کہا کہ اے عرب کے سردار، کہو کیا کہنے آئے ہو۔ اب ابرہہ کے دل میں یہ بات تھی کہ عبد المطلب جو کہ عرب مکہ کا سردار ہے، وہ یہی کہے گا کہ آپ اپنا لشکر واپس کر لیں اور اس خانہ کعبہ کو نہ گرائیں، وہ منت کرے گا۔
मगर ये बात आब ज़र में लिखने के काबिल है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अबरहा, तुम्हारे फौजियों ने मेरे 200 ऊंट हंका के ले गए हैं, मैं उन ऊंटों को वापस मांगने के लिए आया हूं। यह सुनकर अबरहा बहुत हैरान हुआ। उसने दिल में सोचा कि मैं तो इसे बहुत दाना और होशियार आदमी समझता था, और मेरा ख्याल था कि ये खाना काबा की बात करेगा, मगर ये तो दुनिया परस्त निकला, इसने तो अपने ऊंटों का जिक्र किया। तो अबरहा ने कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हें मालूम नहीं है मैं किस लिए आया हूं, मैं क्या करने आया हूं? तो ये जवाब जो है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का, ये एक तारीखी हकीकत बन गया है कि हज़रत मुत्तलिब ने कहा कि अबरहा, ऊंटों का मालिक मैं हूं और ऊंटों को लेने के लिए आया हूं, और इस घर का मालिक मैं नहीं हूं, कोई और है, लिहाजा वो जाने, उसका काम जाने, उसकी हिफाजत वो करेगा। ये सुनकर अबरहा ने उसके 200 ऊंट वापस कर दिए और कहा कि मैं खाना काबा को गिराए बगैर नहीं रहूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब वापस आए, खाना काबा पहुंचकर उन्होंने दुआ मांगी और कहा कि ए मेरे रब, अब इस घर को तू ही बचाएगा। इसके बाद उसने तमाम शहर के लोगों को कहा कि हम अबरहा की फौज का मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा आप सब दूर दराज पहाड़ियों में छुप जाएं, जहां हो सके आप चले जाएं। अगले दिन अबरहा ने खाना काबा को गिराने के लिए जब अपने लश्कर को आगे बढ़ाने का आगाज किया, तो सबसे पहले वो ऊंट जिसका नाम महमूद था, जो सबसे ताकतवर था, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। उसको बहुत महावतों ने उठाने की कोशिश की, आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर अजीब बात यह थी कि वो दाएं बाएं तो हो जाता था, पीछे जाने के लिए दौड़ पड़ता था, लेकिन आगे जाने से कासिर था। अबरहा ने उसे छोड़कर अपने लश्कर को जैसे ही आगे बढ़ाया तो एक अजीब वाकया दरपेश हुआ, एक अजीब वाकया हुआ, और वो ये कि समंदर के रास्ते, जद्दा जिस तरफ है, जद्दा के रास्ते अचानक परिंदों का एक झुंड गोल के गोल आने शुरू हो गए, और वो परिंदे कि जिनके चोंच में एक कंकर और 2 कंकर उनके पंजों में होते थे, यानी हर एक परिंदे के पंजों और चोंच में 3 कंकर होते थे, और उन्होंने वो कंकर अबरहा की फौज पर गिराने शुरू कर दिया। और फिर वो ये चश्मे फलक ने तमाशा देखा कि जो भी कंकर जिस पे भी लगता, वो कंकर पूरे का पूरा उसके जिस्म से आर पार हो जाता। ये एक ऐसा अजाब था कि उन अबरहा की फौज में भगदड़ मच गई, वो वापस भागने लगे, सैकड़ों वहां पर हिलाक हो गए, यहां तक कि एक कंकर अबरहा को भी लगा, वो भी भागने लगा। अब बाज मौरखीन कहते हैं कि कुछ लोग सना तक पहुंचने में कामयाब हो गए, और उसमें अबरहा भी था, लेकिन उस वक्त अबरहा की यह हालत थी कि कभी उसका एक हाथ कट जाता, कभी दूसरा हाथ कट जाता, और बिल आखिर वहां पे जाके वो मर गया। कुरान शरीफ में भी सूरत फील के नाम से इस वाक़े का मुख्तसर जिक्र है, और उसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि तुम्हें याद है कि जब असहाब फील ने खाना काबा पर हमला किया और हमने झुंड के झुंड परिंदों के भेजे, और फिर उनकी हालत, उस लश्करों की हालत यूं हो गई कि जिस तरह खाया हुआ भूसा होता है। ये इतना अहम तारीखी वाकया था कि इस साल को आमुल फील कहा जाता है, और एग्जैक्ट इस साल इस वाकये के 50 दिनों के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। तो जनाब शुक्रिया, आज का जो टॉपिक था वो इख्तिताम पजीर होता है। कल एक नए टॉपिक की तरफ आएंगे।